بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے 4-5 دن سے یہ بات کافی زیادہ زیر بحث رہی ہے کہ خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی ان کی فیملی کے ساتھ اس ہفتے۔ ایٹ لیسٹ ایک بہن کو الاؤ کیا جائے گا ان سے ملنے کے لیے۔ آج ہے ملاقات کا دن، کافی امپورٹنٹ دن ہونے والا ہے۔ ملاقات ہوگی یا نہیں یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا، کس طرح کی صورتحال ہوگی اڈیالہ جیل کے باہر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی نے بھی کل جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال ہوں گی یا نہیں، اس حوالے سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی۔ جو بھی صوبے کے مسائل تھے یا قبائلی اضلاع میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ان کی شہباز شریف کے ساتھ۔ تو آج اڈیالہ جیل کے باہر کس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اس حوالے سے ہی ہم بات کریں گے اس ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج ملاقات کا دن ہے، کافی امپورٹنٹ دن ہونے والا ہے۔ ایز آئی سیڈ کے پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات کافی زیادہ زیر بحث رہی ہے کہ خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے اس بار۔ ایٹ لیسٹ ایک بہن کو تو الاؤ کیا جائے گا ان سے ملنے کے لیے۔ ویسے یہ بھی کنفرم نہیں ہے، ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اٹس بین مور دین 50 days کہ عمران خان اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ملے۔ 70 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا، آئسولیشن میں ہیں، قید تنہائی میں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس کے بعد کافی کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی۔ خان صاحب کو یہ پیمز ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں سے اڈیالہ جیل واپس لے کے بھی آ گئے۔ پھر پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا، جمعرات والے دن سہیل افریدی وہاں پہنچے، ڈاکٹرز کی ٹیم بھی وہاں پہنچی۔ وہ معائنہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے، ہم صرف خان صاحب کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کا چیک اپ کر سکیں، ان کا جائزہ لے سکیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی الاؤ نہیں کیا۔ تو آج فیملی سے ملنے کا دن ہے، خان صاحب کی تینوں بہنیں جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک بہن کو تو ایٹ لیسٹ اندر جانے دیا جائے۔ اور میرے خیال میں سہیل افریدی نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کل انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے صوبے کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، قبائلی اضلاع میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کا جو اگلا لائحہ عمل ہے، اور جو بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بات کی، بہت اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ڈیولپمنٹ ہو، وہاں پر ترقی ہو، خوشحالی آئے، روزگار بڑھے اور نوجوانوں کو اپرچونٹیز ملیں، مواقع ملیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ سہیل افریدی خود 10 بار ناکام لوٹ چکے ہیں، اور انہیں یہ بات وزیر اعظم سے کہنی چاہیے تھی کہ میں خود 10 بار ناکام لوٹ چکا ہوں بطور وزیر اعلیٰ، میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، کورٹس کے تمام آرڈرز موجود ہیں، تو یہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں ملنے نہیں دے رہی؟ میرے خیال میں یہ سوال انہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ سوال انہوں نے نہیں اٹھایا۔ بہت ہی آئی ووڈ سے کہ فرینڈلی قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سہیل افریدی سے۔ اور انہوں نے وہ پوسٹ بھی لگائی ہے، میں نے اب ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے ہی دیکھی تھی، جہاں زیادہ تر وہ صوبے کے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ ایز آئی سیڈ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کے حوالے سے انہیں یہ اقدام ضرور اٹھانا چاہیے تھا اور یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے تھا کہ میں 10 بار ناکام لوٹ چکا ہوں، آپ رہا تو کر نہیں رہے، ایٹ لیسٹ آپ جو ملاقاتیں ہیں ہر ہفتے کی وہ تو بحال کریں۔ تو اس حوالے سے سہیل افریدی کوئی بات نہیں کر سکے۔ ابھی 8 فروری کا جو احتجاج ہے، اس حوالے سے سہیل افریدی کہتے ہیں کہ وہ ہم جاری رکھیں گے، اس دن کا انتظار ہے اور وہ تو ہوگا، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ عمران خان کے حوالے سے اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اپنے حوالے سے بھی خیر کوئی بات نہیں کی کہ مجھے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ایک تو علیمہ خان نے ایک بار کہا تھا کہ 10,000 اگر ادھر آدمی ہوں، 10,000 عوام ہو ادھر، تو اس کے بعد ان پر ہم پریشر ڈال سکتے ہیں۔ تو آج پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی صورتحال ہوگی، وہاں کتنے لوگ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی اور قیادت بھی وہاں پہنچتی ہے یا نہیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو ملاقات کے چانسز ویسے مجھے بہت ہی ریئر لگ رہے ہیں، بہت ہی کم لگ رہے ہیں۔ وہ ہر ہفتے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے، اور خان صاحب کی بہنوں کو بھی سڑکوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اس ملک میں ویسے بھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں ہماری سوئی پڑی ہیں۔ ایز آئی سیڈ کے آرڈرز ہوں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا جاتا ہے، قبائلی اضلاع میں لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر یہ مجبور کر رہے ہیں، اور ملک اس وقت بہت ہی زیادہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جہاں شہباز شریف نے 2 دن پہلے یہ تقریر کی ہے کہ میں اور عاصم منیر چھپ کر گئے ہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور میں آپ سے سچ بات کروں گا کیونکہ میں سچی بات ہی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ہم مانگنے گئے ہیں، وہاں سے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا IMF کا پلان ہے، آپ ہمیں اتنے $1 ملین دے دیں۔ پھر اس کے بعد خود انہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی کہ میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ، اور آگے میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، پورا پاکستان سن رہا ہے کہ جو بھی بھیک مانگتے ہیں ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ملک کو آپ نے اس حال تک پہنچایا ہی آپ نے ہے، پچھلے 40 سال کی پولیٹکس میں آپ نے کیا ہی کیا ہے سوائے ملک کو تباہ کرنے کے علاوہ؟ برباد کیے، اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں، اور
لوٹا ہے پاکستانی عوام کو آپ نے صحیح کر کے، اور ہر طرف آپ نے تباہی و بربادی پھیلائی ہے۔ CCD کے نام سے ادارہ بنایا، پنجاب کے اندر آپ نے اتنی سختی کی ہے، جرم بڑا ہو یا چھوٹا آپ نے اس انسان کو قتل کروایا ہے، مروایا ہے۔ تو ظلم کی تمام حدوں کو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جس طرح کی آپ نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور بہت ہی شرم محسوس ہوئی ہے جو آپ نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے میڈیا کے ساتھ، اور جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں اور فیلڈ مارشل دونوں گئے ہیں۔ وہ فیلڈ مارشل بھی ابھی بند کمروں کے اندر یہ فیصلہ کرنے والی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ کوئی ایک آپ چیف آف آرمی اسٹاف بتا دیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہا ہو۔ تو شرم نام کے اندر ان کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہے، غریب آدمی ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں مہنگائی آسمان کو نہ چھوئی ہو۔ ہر طرف آپ دیکھیں گے معیشت ہماری تباہ ہے، انفراسٹرکچر ہمیں نہیں ہے، ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہوا۔ تو کس حساب سے ہم کہیں کہ یار ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں؟ اس ملک نے ہمیں ویسے دیا ہی کیا ہے؟ محبت اس 2 طرف سے ہوتی ہے۔ محبت آپ کچھ دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو عزت دیں گے، تو عزت آپ کو ملے گی۔ تو آپ کچھ دے ہی نہیں رہے محبت کے نام پہ، بس آپ ہمیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ہمیں چپکا رہے ہیں کہ آپ نے محب الوطن رہنا ہے، پاکستان بہت عظیم ملک بنے گا۔ پچھلے 70 سال سے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی سنا، ان کے بھی آگے بزرگوں نے یہی سنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت نازک موڑ پہ ہی کھڑا ہے۔ تو یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ پاکستان جو ہے نازک موڑ پہ ہی کھڑا ہے، اور کب تک یہ کھڑا رہے گا، اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر مریم نواز کہتی ہے کہ ہم نے بریلینٹ مائنڈز ایکسپورٹ کرنے ہیں۔ بریلینٹ مائنڈز کو ویسے بھی یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ صرف دیکھ رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، اسپیس بنا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی نوجوان ویسے بھی نہیں رہنا چاہتا۔ تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کروں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت صورتحال کافی زیادہ کرٹیکل ہے۔ ایک طرف بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، دوسری طرف KPK کے اندر الگ مسائل چل رہے ہیں۔ تو یہ ملاقات ہونا تھوڑا سا مجھے ٹف لگ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ میں ولاگ بھی بنا دوں گا۔ اگر مجھے کوئی نیو اپڈیٹ ملتی ہے تو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔